اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغرب میں یہ مقالہ ہے، مغرب میں حجاب زیر عتاب۔ اسلام کے ظہور کے وقت عرب معاشرہ عورتوں کے متعلق بہت متضاد رویوں کا حامل تھا۔ ایک طرف تو ان کا جنسی بے راہ روی تھی اور عورتوں کا آزاد میل جول تھا، شراب، عورت، گانے بجانے کا جنون اور معاشرہ کی نمایاں خصوصیت تھی، اور دوسری جانب لڑکی کی پیدائش کو سخت بے عزتی شرم کا باعث سمجھا جاتا تھا۔ بعض عرب لوگوں نے فخریہ یہ بیان کیا کہ انہوں نے ذلت سے بچنے کے لیے اپنی نوازیدہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا۔ ان کے معاشرے میں عورتوں کی حیثیت جائیداد منقولہ سے بڑھ کر نہیں تھی، اسے حق حاصل نہیں تھا کہ وہ اپنے خاوند یا اپنے باپ یا خاندان کے کسی فرد کے سامنے اختلاف کر سکے۔ آنظلم نے اس ساری معاشرتی صورتحال جو عربوں میں تھی رسم و رواج کی، اس کی تبدیلی کی اور معاشرتی کشیدگی اور تناؤ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے طبی رد عمل پیدا نہیں ہوا، بلکہ اسلام نے حکم اور عدل کے طور پر نئی اقدار دنیا میں قائم فرمائی۔ نیا سماجی نظام بذریعہ وحی الہی عطا کیا گیا۔ پردہ کی تعلیم کے نتیجے میں جنسی بے راہ روی فوری طور پر رک گئی۔ مرد اور کے تعلقات کو ایک نظام کا پابند بنا دیا گیا جو اخلاقی اصولوں پر مبنی تھا۔ یہ ممکن ہی نہ رہا کہ کوئی عورت کو بے بس مخلوق اور بے جان مخلوق سمجھ کر اسے اشیاء صرف کا سلوک کر سکے۔ اسے زندگی کے تمام معاملات میں مساوی حقوق اسے عطا کیے گئے، جبکہ اسلام سے پہلے عورتیں وراثت میں تقسیم ہوا کرتی تھیں۔ حضور اسلام سے قبل عورتیں صرف نازک وراثت میں تقسیم ہو کر رہ جاتی تھیں، لیکن آن سلم کی بعثت کے بعد اب عورت صرف اپنے باپ کی جائیداد کی وارث تھی اور رشتہ داروں کی بھی وارث تھی، بلکہ خاوند اور بچوں اور دیگر رشتہ داروں کی جائیداد کی شرعاً وہ وارث قرار دی گئی۔ جبکہ اہل مغرب کا ظہور اسلام کے بعد عورتوں کو چار دیواری تک محدود کر دیا۔ یہ الزام مغربی دنیا اسلام کی تعلیمات پر لگا رہی ہے، لیکن ان کی کلی کھول کر رکھ دی۔ یہ جو عبارت میں نے پیش کی ہے، اسے کلی کھول کر رکھ دی۔ فرمایا ان عورتوں کا دستور کے مطابق مردوں پر اتنا ہی حق ہے جتنا مردوں کا ان پر ہے، حالانکہ مردوں کو ان پر ایک قسم کی فوقیت حاصل ہے، فوقیت دی گئی ہے۔ سورۃ بقرہ 229 دوسری آیت میں فرمایا مرد عورتوں پر نگران ہے، اور اس کی فضیلت کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے اموال ان پر خرچ کرتے ہیں۔ سورۃ نساء آیت 35۔ اس آیت میں مرد قوام جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی نگران ہے کہ ان کی زیر نگرانی افراد کو صحیح راہ چلانے کا مرد ذمہ دار ہے۔ لیکن دقیانوسی ذہنیت رکھنے والے علماء قوام کا لفظ کی جو فضیلت ہے اس امر کا دعویٰ کرتے ہیں کہ مردوں کو عورتوں پر ہر قسم کی برتری حاصل ہے، حالانکہ اس آیت میں مردوں کی صرف ایک فضیلت کا ذکر ہے جو کہ کمانے والا اور اپنی زیر کفالت اسے حاصل ہے۔ اس لحاظ سے اگر نگران سرپرست مرد
اس بات کا مردوں سے عورتوں کی برتری حاصل نہیں ہے۔ آیت مذکور میں انسانی حقوق کے تعلق میں مردوں کو عورتوں پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ تاریخ کا یہ ایک نہایت سیاہ باب ہے کہ ماضی میں عورتوں کے حقوق سب سے زیادہ مغربی عیسائی دنیا میں غصب کیے گئے۔ مغربی عورت کا رد عمل بھی اتنا شدید ظاہر ہوا، پھر وہ ہر جگہ سے اور ہر لحاظ سے مردوں کے برابر ہونے کا جنون کا رنگ اس میں اختیار کر گیا۔ صدیوں سے چھینے گئے عورتوں کے بعض حقوق مغربی دنیا میں عورت کو تو مل گئے ہیں، لیکن مغرب کو اس کی بڑی قیمت ادا کرنی پڑی۔ حقوقی بحالی اور اس کی آزادی کی آڑ میں مغربی معاشرہ نے عورت کا مرد کے لیے ایک کھلونا بنا کر رکھ دیا، جس کے نتیجہ یہ نکلا، ایک طرف سے عورت کے نیم اریاں اشتہارات کے لیے تجارت چمکائی جاتی ہے، دوسری طرف اسے مختلف ذرائع سے جنسی عیاشی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ گویا عورت پہلے بھی پس رہی تھی، آج بھی نام نہاد آزادی کے نام پر اس کی عزت ناموس کو تار تار کیا جا رہا ہے۔ آغاز اسلام میں اسلامی پردہ کے نظام اور پاکیزہ ماحول کے نتیجے میں ہر قسم کی بے راہ روی فوری طور پر رک گئی اور مرد عورت کے تعلقات ایک نظام کا اسے پابند بنا دیا گیا۔ اسلامی پردہ کا یہ مقصد یہ ہے کہ عورت کی عزت اور عصمت اور تقدس کی حفاظت کی جائے اور معاشرہ میں اس کے احترام کو قائم کیا جائے، جبکہ آج کے دور میں کی یہ اہم ضرورت ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل مخلوط مغربی معاشرے میں عورت کے مرد کے مابین عورت کے حجاب کے سارے پردے چاک کر دیے گئے ہیں۔ یہ صورتحال اتنی تشویشناک ہے کہ خود لٹنے والی کو اپنی لٹنے کا احساس بھی مٹ چکا ہے۔ اب معاشرہ اس طور پر پروان چڑھ چکا ہے کہ اسلامی پردہ جیسی تعلیم کو اپنی نام نہاد آزادی کی راہ میں ایک رکاوٹ خیال کیا جاتا ہے۔ اسلامی حجاب پر اس کو اعتراض کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مشرقی عورت کے حجاب کے خلاف قوانین بنائے جا رہے ہیں یورپ میں، اور عورت کی فطری حیات کو پسماندگی کی علامت قرار دیا جا رہا ہے۔ لیکن قدرت کی طرف سے کووڈ خوف کی وجہ سے مرد عورت دونوں کے اپنے چہرے کو ماسک سے ڈھانپنے پر وہ مجبور ہو گئے ہیں۔ گویا ماسک ان کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے، لیکن اسلامی پردہ کو ان کے ہاں اب بھی قابل اعتراض سمجھا جا رہا ہے۔ یاد رہے، لباس کا پردہ ہی اسلامی پردہ کا لب لباب نہیں، بلکہ یہ معاشرہ میں پاک دامنی کے قیام کے ایک وسیع تر نظام کا صرف ایک جزو ہے۔ اس نظام کی تفصیل بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کی گئی ہے۔ ثابت کیا گیا کہ دراصل اسلامی تعلیم ہی فحشا اور جنسی بے راہ روی کو روک سکتی ہے۔ گویا فحشا کا واحد علاج اسلامی پردہ میں پاک دامنی کا قیام ہے۔ پردہ کی اسلامی تعلیم کے متعلق بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ یہ غیر فطرتی پابندی سے اس کو سمجھا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں خواتین زندگی کے جملہ شعبے میں بھرپور شمولیت سے محروم ہو جاتی ہیں، حالانکہ یہ بات ہرگز درست نہیں۔ تاہم اسلام کے سماجی نظام کو بنظر غور مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رائے بڑی جلدی سے قائم کر لی گئی ہے۔ اسلام نے عورت کو چار دیواری سے مقید کر رکھا ہے۔ اہل مغرب کا یہ خیال درست نہیں۔ عورتوں کا کردار محلات میں رکھی جانے والی لونڈیوں کا سا نہیں ہے، اور نہ ہی وہ گھر کی چار دیواری میں مقید کی گئی ہے، اور نہ ہی اسے ترقی اور علم کی روشنی سے دور رکھا گیا ہے۔ اسلام کے اس بھیانک تصویر جو پیش کر رہے ہیں، دراصل یہ اسلام کی اندرونی اور بیرونی دشمنوں کی بنائی ہوئی ہے۔
یا پھر ان ملاؤں کی طرف سے اس کو منسوب کیا جا سکتا ہے جو اسلامی طرز حیات کو سمجھنے کی استعداد ہی نہیں رکھتے۔ ایک بات تو طے ہے کہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ عورت کو کھلونا سمجھ کر اس کا استحصال کیا جائے، وہ مردوں کی حوث کا نشانہ بنتی رہے۔ اسلام ایسے توہین امیز طرز عمل کو روا رکھنے کی اجازت نہیں دے، جبکہ پردہ کا مقصد اس مقالہ میں بیان کیا گیا۔ پردہ کے مقصد یہ ہے کہ عورت کی عزت، عصمت اور تقدس کی حفاظت کی عورتوں سے توقع کی گئی ہے وہ اپنے جسم کو عمدگی سے ڈھانک کر رکھیں اور اپنی زینتوں کو غیر محرموں پر ظاہر نہ ہونے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاری ہے۔